السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پچھلے تقریباً 2.5 مہینوں سے کورونا وائرس کے پیش نظر، اس کے خطروں کے پیش نظر لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور اب دھیرے دھیرے حکومت اس لاک ڈاؤن کو کھول رہی ہے۔ کل ہوم منسٹری کی طرف سے، گرہ منترالیہ کی طرف سے جو ڈائریکشنز آئے ہیں، جو تعلیمات آئی ہیں، جو ہدایات آئی ہیں، ان کے مطابق جو 1 جون سے 30 جون تک جو لاک ڈاؤن 5 شروع ہو رہا ہے، اس میں دھیرے دھیرے اب زندگی کو پٹری پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور سے ملک کی جو معیشت ہے، ملک کا جو کاروبار ہے، جو اقتصادیات ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب دھیرے دھیرے لاک ڈاؤن کو کھولا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر ہوم منسٹری کی طرف سے جو ڈائریکشنز آئے، اس میں یہ ہے کہ 8 جون سے جو دھارمک استھل ہیں، جو مذہبی مقامات ہیں، مسجد ہیں، مندر ہیں، گرودوارے ہیں، ان کو کھولا جائے گا، ریسٹورنٹس کھلیں گے اور شاپنگ مالز وغیرہ کھل جائیں گے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ جو مسجدیں پچھلے 2.5 مہینوں سے بند تھیں، ہم جمعہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، مسجدوں میں نمازی 4-5 لوگ بس 5 وقتہ نمازیں ادا کر رہے تھے، اب وہ الحمدللہ مسجدیں کھلنے جا رہی ہیں۔ تو مسجدیں اگر کھل جائیں 8 جون سے، تو پھر اس کے بعد ہمارا مسجدوں میں نماز پڑھنے کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں آج کی اس گفتگو میں چاہتا ہوں کہ چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں محترم ناظرین کہ ابھی بھی ملک میں کورونا وائرس کی یہ وبا ختم نہیں ہوئی ہے۔ بہت سارے علاقوں میں بہت تیزی سے لوگ اس بیماری میں ابھی بھی شکار ہو رہے ہیں اور موت ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ جو کنٹینمنٹ زونز ہیں، جو ریڈ زونز ہیں، جہاں بیماری کا اثر زیادہ ہے، وہاں مکمل لاک ڈاؤن رہے گا، باقی جگہوں پر ڈھیل دی جائے گی اور آزادی دی جائے گی۔ تو جو کنٹینمنٹ زونز ہیں، اگر وہاں پر مسجدیں ہیں اور حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ ابھی وہاں نماز نہ ہو، ابھی لوگ اکٹھا نہ ہوں، تو وہاں کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ابھی آپ قطعاً مسجد نہ کھولیں، اور جیسے آپ لاک ڈاؤن کی پابندی پچھلے 4 مرحلوں میں کرتے آئے ہیں، لاک ڈاؤن 5 میں بھی اس کی پابندی کریں۔ جن علاقوں میں مسجدیں کھل رہی ہیں، الحمدللہ اجازت مل رہی ہے، وہاں چند اہم باتوں کا ہم سب کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگرچہ حکومت لاک ڈاؤن دھیرے دھیرے کھول رہی ہے، اور یہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کو ان لاک 1 کہا جا رہا ہے، لیکن حکومت کی ان ساری کوششوں کے باوجود ہم یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کورونا ختم نہیں ہو رہا ہے، اور دن بدن اس کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں، فگرز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپناتے رہیں۔ گھر سے جب بھی نکلیں ماسک لگا کر کے نکلیں، گھر آتے ہی فوراً ہاتھ اپنے صابن سے دھوئیں، سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال کریں، جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ڈاکٹرز کی، طب ماہرین کی، ان کا لحاظ رکھیں۔ چونکہ جمعہ اور جماعت سے 5 وقتہ نماز ادا کرنا اور جمعہ ادا کرنا یہ فرض ہے، مجبوری میں ہی اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اور چونکہ مجبوری میں ہی ہم پچھلے 2.5 مہینے میں چھوڑتے چلے آ رہے ہیں، تو اب حکومت کی طرف سے جب اجازت مل رہی ہے تو لہٰذا ہم پھر سے جمعہ اور جماعت کا قیام کریں گے۔ لیکن جب تک حالات معمول پر نہ آ جائیں، مسجد میں ہم وضو خانے اور استنجا خانے وغیرہ بند رکھیں، لوگ اپنے اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں، لوگ اپنے اپنے گھروں سے پیشاب اور لیٹرین وغیرہ کی حاجت پوری کر کے آئیں۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر مسجد میں ابھی فی الحال تولیہ وغیرہ بھی نہ رکھیں، اور لیٹرین اور وضو خانے بند رکھیں، اور سختی سے اس کے جو ہے پوسٹرز وغیرہ لگا دیں تاکہ لوگ ان پر عمل کریں۔ اگر پاسیبل ہو، ممکن ہو، تو مسجد میں فی الحال جب تک وبا کا اثر ہے قالین وغیرہ ہٹا دیں، چٹائی وغیرہ ہٹا دیں، لوگ ڈائریکٹ زمین پر نماز پڑھیں، اور روزانہ مسجدوں کی صفائی کریں۔ اگر ممکن ہو تو سینیٹائزر وغیرہ بھی مسجد میں استعمال کریں۔ جب بھی مسجد میں آئیں ماسک لگا کر کے آئیں۔ نماز کے دوران چہرہ ڈھکنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، مگر موجودہ حالات میں وبا کے پیش نظر چہرے پر ماسک لگا کر کے بلا کراہیت نماز ہو جائے گی۔ مستند علماء کے فتاوے موجود ہیں، آپ مسجد میں ماسک لگا کر کے آئیں، نماز کے دوران ماسک لگائے رہیں، جمعہ کے دن خطبہ کے سننے کے دوران بھی آپ ماسک لگائے رہیں۔ مسجد میں آتے جاتے بھیڑ نہ لگائیں، ایک مناسب فاصلہ ایک دوسرے سے مینٹین رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھیں، ایک دوسرے سے سٹ کر اکٹھے بڑی تعداد میں بھیڑ لگا کر کے نہ آئیں، ایک ایک کر کے فاصلہ بنا کر کے مسجد میں آئیں۔
عمر دراز لوگ، چھوٹے بچے یا وہ لوگ جن کے اوپر بیماری سے متاثر ہونے کا خطرہ ہو، ایسے لوگ ابھی بھی 5 وقتہ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کے دن ظہر کی نماز گھر میں ادا کریں۔ ایسے لوگ ابھی فی الحال جب تک وبا کے اثرات موجود ہیں مسجد میں نہ آئیں۔ خواتین کا جہاں مسجدوں میں انتظام ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ چونکہ ابھی بیماری کا اثر ہے، موجود ہے، آپ کے لیے اجازت ہے، آپ کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، آپ مسجد کے بجائے گھر پہ ہی نماز ادا کریں، جمعہ کے دن بھی آپ گھر پہ ہی ظہر ادا کریں۔ ابھی جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے آپ مسجد میں نہ آئیں۔ جو لوگ سردی زکام وغیرہ سے متاثر ہوں، اس قسم کی بیماری کے مریض ہوں، قطعاً مسجد میں نہ آئیں اور وہ حسب معمول اپنی نمازیں اپنے گھروں پر ادا کریں۔ اگر کسی اسٹیٹ میں حکومت کی طرف سے ایسی گائیڈ لائن جاری ہوتی ہے کہ آپ مسجد میں نماز ادا کریں لیکن سوشل ڈسٹینس بنا کر کے ایک دوسرے سے دوری مینٹین کر کے نماز پڑھیں، تو ایسی صورت میں 1 میٹر کے فاصلے پر بھی آپ سب بندی کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، بلکہ ایسے ہی کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت حرمین میں بھی جو نمازیں ہو رہی ہیں وہ بھی اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے سے دور رہ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز میں سب بندی کرنا اور سب میں ایک دوسرے سے مل جل کر کے کھڑے ہونا یہ نماز کی ایک ضروری چیز ہے، واجبات نماز میں سے ہے، مگر مجبوری کے تحت اس واجب کا ایک حصہ یعنی مل کر کے کھڑا ہونا اس کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے بھی مستند علماء کا فتویٰ موجود ہے اور سعودی عرب کے بھی مستند علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ ایسی صورتحال میں دوری بنا کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں کہتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر تمہارے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، کوئی پریشانی کوئی مشکل نہیں رکھی ہے، دین ہمارا آسان ہے۔ ایسے مشکل اور پریشانی کے وقت میں ہماری شریعت ہم پر زبردستی کوئی بوجھ نہیں ڈالتی ہے جو ہمارے استطاعت اور طاقت کے باہر ہو۔ کسی مسجد میں اگر دوری پر کھڑے ہونے کی وجہ سے جگہ تنگ پڑ رہی ہے، نمازی زیادہ ہیں، تو ایسی جگہوں پر 5 وقتہ نماز میں بھی اور جمعہ میں بھی حسب ضرورت 1 سے زائد جماعتیں ادا کی جا سکتی ہیں، 1 سے زیادہ بار نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جمعہ کے دن امام صاحب کو یہ چاہیے کہ جمعہ کا خطبہ مختصر رکھیں، نماز بھی مختصر رکھیں اور 5 وقتہ نمازوں میں بھی اختصار سے کام لیا جائے۔ مسجد میں جب بھی آئیں تو جماعت کے فوراً ٹائم آئیں اور جماعت کے فوراً بعد چلے جائیں، یعنی سنتیں اور نوافل اپنے گھر پہ ادا کریں۔ ویسے بھی گھر پہ سنتیں اور نوافل ادا کرنا افضل ہے اور موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں صرف فرض نماز ادا کریں اور باقی جو ہے ہم نمازیں گھر پہ ادا کریں۔ تو یہ ساری پابندیاں جو ہیں یہ ہم ان کو انشاءاللہ جب تک یہ وبا اور وائرس موجود ہے ان پر عمل کرتے ہوئے ہم مسجدوں کے دروازے کھولیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد بیماری کے جو باقی اثرات ہیں وہ ہمارے ملک سے اور ہم سب سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وائرس سے جلد ہم سب کو راحت عطا فرمائیں، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو لوگ بھی اس وائرس کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد سے جلد شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔